آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو موسیٰ نے فرمایا بے شک میں اس کا رسول ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانی لایا تو جبھی وہ ان پر ہنسنے لگے۔ اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ بیان کرنے کا سے مقصد اللہ رب العالمین نے جو مفسرین فرماتے ہیں کہ واقعہ دوبارہ بیان کرنے سے مقصود کفار قریش کی گفتگو کی وجہ سے جو تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ رہی تھی تو اس پر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اس مقام پر یہ واقعہ بیان کر کے اپنے محبوب کو تسلی دینا ہے، اور فرمایا کہ آپ کے ساتھ آپ کی قوم نے جیسا سلوک کیا کہ مال کی کمی وہ آپ میں دیکھتے ہیں اور معاشرے میں ان کی نظر میں مقام نہ ہونے پر انہوں نے عار دلایا، فرمایا ویسا سلوک محبوب انہوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کے ساتھ کیا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کافروں کی یہ روش کوئی آج کی نہیں بلکہ بہت پرانی ہے۔ چنانچہ پھر اس دو آیات کا خلاصہ مختصر یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تاکہ آپ انہیں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور وہاں جا کر آپ نے کہا کہ بے شک میں اس کا رسول ہوں کہ جو سارے جہان کا مالک ہے، آپ کی بات سن کر انہوں نے جو فرعون تھا اور اس کے جو درباری تھے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا جو آپ کے ہاتھ میں تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کا جو آپ کو ملا تھا، اور وہ عصا اور ید بیضا جو پیچھے آپ کئی بار سن چکے ہیں کہ وہ جو ہاتھ کا معجزہ تھا اور عصا سے جو معجزات تھے وہ آپ نے اپنی فرعون اور اس کی قوم کو وہ ساری نشانیاں دکھائیں کہ جو واقعی آپ کی رسالت پر دلالت کرتے تھے۔ تو وہ ان نشانیوں میں غور و فکر کرنے کے بجائے قرآن کہتا ہے کہ وہ میرے کلیم اللہ کے سامنے ہنسنے لگے اور آپ کا مذاق اڑانے لگے اور آپ کو جادوگر بتانے لگے اور کہنے لگے یہ نشانیاں تو یہ جادو ہیں۔ پھر اللہ نے آگے کا فرمایا، سنیے، فرمایا وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے وہ اپنی مثل پہلی نشانی سے بڑی ہی ہوتی، اور ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرعون اور اس کی قوم کو جو ہم نشانی اپنے کلیم کے ذریعے یعنی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ذریعے دکھاتے، فرمایا وہ نشانی اپنی خصوصیت میں جو پہلی دکھائی گئی اس دوسری سے فرمایا وہ بڑھ چڑھ کر ہوتی تھی، یعنی اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ ہم نے انہیں نشانیاں دکھائیں، لیکن قوم کتنی ڈھیٹ تھی کہ فرمایا کہ پھر بھی ہم نے فرعون اور اس کی قوم نے جب سرکشی کی تو ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا تاکہ اب بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اور کفر کو چھوڑ کر وہ ایمان کو اختیار کر لیں۔ اور وہ مصیبت کیا تھی؟ وہ قحط سالی تھی، وہ طوفان، وہ ٹڈی اور وہ خون جو پیچھے آپ سن چکے تھے کہ ان کی قوم پر پیچھے 5 عذاب ان پر اللہ نے مسلط کیے۔ تو یہ ساری نشانیاں انہیں دکھائی گئی، ان پر مصیبت بھیجی گئی کہ تاکہ وہ پلٹ آئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی
ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں تھیں کہ جو ان کی نبوت پر دلالت کرتی تھی، اور ان میں سے ایک سے بڑھ کر ایک بلند و بالا تھی۔ لیکن پھر بھی اب دیکھیے کہ جب مصیبت آتی تھی تو پھر وہ کیا کہتے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ وہ ان کی گفتگو بتاتا ہے، فرمایا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، اور انہوں نے کہا اے جادوگر، اے جادو کے علم والے، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر اس عہد کے سبب جو اس نے تم سے کیا ہے، بے شک ہم ہدایت پر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے وہ مصیبت ٹال دی تو اسی وقت انہوں نے عہد توڑ دیا۔ اللہ رب العالمین ان دو آیات میں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فرعون اور اس کی قوم نے عذاب دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو مخاطب کیا وہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اے جادو کے علم والے، یا ایھا الساحر، اے جادوگر۔ یاد رکھیے کہ مفسرین فرماتے ہیں یہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اے جادوگر، اے جادو کے علم والے، یہ کلمہ ان کے عرف اور محاورے میں اس زمانے میں بہت تعظیم اور تکریم کا تھا۔ وہ لوگ عالم، ماہر، حاذق اور کامل، جو کامل ہوتا تھا، اس جو کامل جادوگر ہو اور وہ اپنے فن میں اپنے ماہر ہو تو کامل کو وہ جادوگر کہا کرتے تھے۔ اور اس کا سبب یہ تھا کہ اس زمانے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے زمانے میں جادو کی بہت زیادہ عظمت تھی اور وہ جادو کو قابل تعریف اور توصیف سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے جب مصیبت ان کے اوپر آئی تو انہوں نے التجا کرتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی کلمے سے ندا دی اور کہا کہ تم سے جو تمہارے رب نے عہد کیا ہے اور تمہاری دعا مقبول ہے۔ دیکھیے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ دعا بھی مقبول ہے، لیکن دعوت پر لبیک نہیں کہنا۔ اب اپنے اوپر مصیبت آئی تو کہنے لگے تمہاری دعا قبول ہے، اور ایمان لانے والوں اور ہدایت قبول کرنے والوں پر سے اللہ عذاب اٹھا لے گا، تو اس عہد کے سبب تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جب انہوں نے یہ کہا نا کہ ہم سے اللہ یہ عذاب دور کر دے تو بے شک ہم ہدایت پر آ جائیں گے اور ایمان قبول کر لیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا فوراً قبول کی اور ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ جب اللہ نے ان سے وہ مصیبت جیسے ٹالی، قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، فوراً وہ عہد سے پھر گئے، عہد کو توڑ دیا اور ایمان قبول کرنے کے بجائے اپنے کفر پر وہ ڈٹے رہے اور اس پر اڑے رہے۔ اب آگے سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کر کے کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں اس سے پہلے والی آیات میں فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین جو معاملہ ہوا تھا وہ بیان ہوا۔ اب یہاں سے جو ہے فرعون اور اس کی قوم کے مابین جو معاملہ ہو رہا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ آیات کا خلاصہ، اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون نے اپنی قوم میں بڑے فخر کے ساتھ اعلان کر کے کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت اور میرے محل کے نیچے بہنے والے دریا نیل سے نکلی ہوئی بڑی بڑی نہریں یہ میری نہیں؟ یعنی اس کو کہنے لگا یہ میری نہیں ہے۔ کیا تم میری عظمت، قوت اور شان و سطوت کو نہیں دیکھتے؟
یہ اپنی قوم سے کہنے لگا۔ یہاں پر ایک بات بڑی مفسرین نے بڑی دلچسپ لکھی کہ اللہ کی بھی عجیب شان ہے کہ جب خلیفہ ہارون رشید اپنے منصب پر آیا تو خلیفہ ہارون رشید نے قرآن کی یہ والی آیت کریمہ پڑھی، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ۔ تو اس وقت خلیفہ ہارون رشید نے جب یہ آیتیں پڑھی اور مصر کی حکومت پر فرعون کا غرور دیکھا تو خلیفہ ہارون رشید نے اس وقت کیا کہا کہ لکھنے والوں نے تفسیر کبیر میں یہ بات امام رازی نے لکھی کہ اس وقت خلیفہ ہارون رشید نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر اس وقت کیا اعلان کیا، وہ کہنے لگا کہ فرعون کو مصر کی جو حکومت ملی تھی اس کو اتنا غرور تھا، تو وہ کہنے لگا خلیفہ ہارون رشید کہ وہ مصر جس پر فرعون غرور کرتا تھا وہ مصر تو میں اپنے ایک ادنا سے غلام کو دے دوں گا کہ جس پر اس کو غرور تھا۔ چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید نے ملک مصر کو اپنے ایک جو ان کا غلام تھا جو خلیفہ ہارون رشید کی خدمت کرنے پر مامور تھا، اور وہ کیا خدمت کرتا تھا، وہ وضو کرایا کرتا تھا، خلیفہ ہارون رشید کو وضو کراتا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید نے اعلان کر دیا کہ یہ ملک مصر جو ہے میں اپنے غلام، اس کا نام تھا خصیب، وہاں میں اس کو دے دیتا ہوں، اور یہ پورا مصر، یہ قرآن کی دیکھیے یہ آیت کریمہ، تو وہ پورا مصر کا جو بادشاہت جو ہے اپنے غلام کو دے دی۔ اب آگے سنیے فرعون نے آگے کیا کہا، الامان والحق۔ اب جو اس کی گفتگو، پہلے تو اس نے اپنی قوم کے سامنے جو کہہ رہا تھا وہ آپ نے ابھی سنا، اب اگلا جملہ سنیے وہ اس نے اپنی قوم کو کیا کہا، کہنے لگا ام انا خیر من هذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، یا میں اس سے بہتر ہوں جو معمولی سا آدمی ہے اور صاف طریقے سے باتیں کرتا معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ فرعون نے کہا کیا تمہارے نزدیک ثابت ہو گیا اور تم نے سمجھ لیا، یعنی اپنی بادشاہت کا غرور دکھا کے اپنی قوم سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارے نزدیک ثابت ہو گیا اور تم نے سمجھ لیا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ جو کمزور اور حقیر سا آدمی ہے، یعنی نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ کہنے لگا کہ جو کمزور اور حقیر سا آدمی ہے اور جو اپنی بات بھی صاف طریقے سے بیان کرتا معلوم نہیں ہوتا۔ مفسرین کہتے ہیں یہ اس ملعون فرعون نے جھوٹ کہا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا رہے تھے۔ آپ نے 16ویں پارے میں سنا ہے، اور جو میں روزانہ خطبہ یہ درس قرآن سے پہلے وہ آیت کریمہ پڑھتا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور آپ نے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ میرے مالک میری زبان میں جو گرا ہے اس کو وہ کھول دے۔ تو آپ بتائیے اللہ کے نبی نے وہ دعا قبول کی تھی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اس ملعون نے جھوٹ کہا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ رب العالمین نے آپ کی زبان اقدس کی وہ گرہ زائل کر دی تھی، لیکن فرعونی اپنے وہی پہلے خیال میں تھے۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس نے ایک لفظ استعمال کیا، میں نے اگر اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اگر میں آپ کو سناؤں جو کنز الایمان میں جو اس آیت کریمہ کا وہ سنیے کہ اس نے یہ کہا کہ ام انا خیر من هذا الذی هو مہین، کہ یا میں بہتر ہوں اس سے کہ ذلیل ہے، یعنی مہین کا ترجمہ جو ہے نا وہ ذلیل ہے کہ ذلیل ہے اور بات صاف کرتا معلوم نہیں ہوتا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو نبی سے اعلیٰ کہنا یا نبی کو ذلت کے الفاظ سے یاد کرنا یہ فرعونی کفر ہے جو آج بھی پایا جاتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے اپنے آپ کو نبی سے بڑھ کر بتانے والے اور نبی سے یعنی نبی کو برابری دینے والے کہ نبی بھی بڑے بھائی جیسا اور اس طرح کی یہ عبارتیں یہ آج بھی کتابوں میں لکھی بھی ہیں۔ اللہ ایسی فرعونی کفر سے فرعونی سوچ سے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آگے سنیے کیا ارشاد فرمایا، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، اور اگر یہ رسول ہیں تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ ڈالے گئے،
یا اس کے ساتھ قطار بنا کر فرشتے آتے ہیں، یعنی اپنی قوم کو کیسی کیسی لاجک دے رہا ہے، یعنی اپنی قوم کو کہنے لگا کہ اب یہ دیکھیے اپنا غرور اور اپنی بڑائی چاہنا، اور اپنی قوم کو دلائل کیسے دے رہا ہے۔ کہنے لگا کہ فرعون نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سردار بنایا ہے کہ جس کی اطاعت واجب ہے تو انہیں سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے گئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو اس نے کہا نا کہ سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے گئے، اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہے تو اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ اگر کسی کو سردار بنایا جاتا تھا تو اس کو سونے کے کنگن اور سونے کا ٹوک اسے پہنایا جاتا تھا۔ تو وہ اللہ کے نبی کو جو رسالت ملی ہے تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سونے کے کنگن پہنا کر اللہ انہیں بھیجتا اگر سردار اللہ نے بنایا ہے۔ اور مزید اس نے دوسری بات یہ کہی کہ اگر یہ سچے ہیں تو ان کی سچائی کی گواہی دینے کے لیے ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آئے، یعنی فرشتے کیوں نہیں قطار بنا کر ان کے ساتھ آسمان سے آئے۔ مزید آگے اس نے کیا کہا، ہمارا وقت مکمل ہوا، کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کو سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما۔ یا رب العالمین قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہنے اور اس کے احکامات تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں والہانہ وابستگی، ذوق اور شوق، ادب، تعظیم عطا فرما۔ اللہ قرآن پاک کے ساتھ رشتہ ہماری مرتے دم تک ہمارا قائم رہے اور قبر میں بھی اس کا ساتھ نصیب فرما، کل محشر کے میدان میں بھی اس کا ساتھ نصیب فرما۔ اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، حضور کا سچا غلام بنا دے، حضور کے مولا کریم اپنا پسند کا بندہ بنا دے۔ یا رب العالمین حضور کی کامل اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ درس قرآن کی برکت سے جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔